السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 10۔ بدل گئے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غمگسار اب آئے۔ یہ وقت اس طرح رونے کا نہیں لیکن میں کیا کروں میرے سوگوار اب آئے۔ ملک رضا علی گیلانی کے ڈیرے پر رونق لگی ہوئی تھی اور بڑے ہال کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی، جہاں کارپٹ پر تارا بائی اپنے لچکدار جسم میں لہریں پیدا کرتے ہوئے ناچ رہی تھی اور رضا علی کے ساتھ ساتھ ان کے دوست چودھری نثار، رانا احمد بخش اور جوہی کے وڈیرا ہاشم سومرو بھی مجرا دیکھ رہے تھے۔ حسب معمول گھنگرو کی ہر جھنکار کے ساتھ رضا اور ان کے دوست تارا بائی پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ جام سے جام ٹکرا کر شراب پی جا رہی تھی، حالانکہ شراب پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد تھی، مگر دولت مندوں پر کب کوئی پابندی اور قانون لاگو ہوا ہے؟ اگر کوئی عام شہری، دوسرے لفظوں میں غریب شخص، ایک گھونٹ پی کر سڑک پر نکل جائے تو دھر لیا جاتا ہے، اور رضا علی جیسے ملکوں کی الماریوں کے شیلف غیر ملکی شراب کی خوبصورت بوتلوں سے بھرے رہتے ہیں، مگر پولیس کے بڑے سے بڑا آفیسر ان الماریوں کو ہاتھ لگانا تو درکنار دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ اور اب وہ تینوں شراب کے جام لنڈا رہے تھے۔ البتہ رضا علی نے آج پیک کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، ورنہ پہلے وہ بھی شباب کے ساتھ شراب سے بھی دل بہلاتے۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسے ہوئے تارا بائی کا رقص دیکھ رہے تھے، جو پارے کی طرح تھرک رہی تھی۔ ساز اور طبلے کی تھاپ کا ساتھ اس کے پاؤں دے رہے تھے۔ تارا صرف نام کی حد تک تارا نہ تھی، واقعی وہ بازار حسن کے افق پر چمکنے والا سب سے روشن تارا تھی۔ اس کے بدن کا لوچ اور گلے کا سوز دونوں میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ کجلے بھری آنکھوں سے پینے والے ایسے مدہوش ہوتے کہ اپنے آپ ہی میں نہ رہتے۔ تارا کی قربت میں ایسی مہک تھی جو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی کہ انسان اپنے آپ ہی میں نہ رہے۔ رضا علی کے ڈیرے پر تارا بائی کا مجرا مہینے میں ایک بار ضرور ہوتا، جس کے لیے وہ اپنے دوستوں کو دعوت دیتے۔ چودھری نثار اور رانا احمد بخش تو ہر محفل میں موجود ہوتے تھے کہ رانا احمد بخش ساہیوال کے ایک چک سے آتا تھا اور چودھری نثار مظفر گڑھ سے ہر مہینے نواب پور صرف تارا بائی کے حسن کی کشش میں کھنچا چلا آتا تھا، جبکہ ہاشم سومرو 2-4 ماہ بعد ہی ایک بار آتے تھے کہ وہ سندھ میں رہتے تھے، اس لیے ہر ماہ بھاگے بھاگے نہ آ سکتے تھے۔ رضا علی کے علاوہ وہ تینوں ہی تارا بائی کی قربت کے خواہاں تھے۔ میدے کی طرح صاف اور شفاف جسم، شیشے کی طرح چمکتی نیلی آنکھیں، پنکھڑیوں جیسے نازک لب، اوپری ہونٹ کا کٹاؤ جذبات میں ہلچل ہی تو مچا دیتا تھا۔ بے نام سی گرمی رگوں میں دوڑنے لگتی تھی۔ وہ تینوں دولت مند، شریف بھی اور تماشی بینوں کی طرح تارا بائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک جملہ ضرور کہتے: تمہاری ایک رات چاہیے۔ رانا احمد بخش، چودھری نثار اور وڈیرا ہاشم تینوں ہی تارا بائی کو چھو کر دیکھنا چاہتے تھے، اسے باہوں میں بھر کر اپنے آپ میں جذب کرنا چاہتے تھے۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس کرنے کی خواہش بھی ان کے دلوں میں امکتی تھی، مگر وہ مجبور تھے اسے دیکھ کہ تارا بائی کی ماں چندن بائی رضا علی سے یہ طے کر چکی تھی کہ تارا بائی سے سوائے ناچنے کے اور کوئی امید نہ رکھی جائے گی۔ چندن بائی نے اس کی نتھ اتروائی کی قیمت بہت زیادہ رکھی تھی، مگر ابھی تک کوئی ایسا حوصلے والا جوان نہ آیا تھا جو تارا بائی کو جیت لیتا۔
اس ننھی سی 3 موتیوں والی نتھ کو جو تارا بائی کے ستواں ناک میں پڑی ہوئی تھی اتارنا بڑے دل کا کام تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے تارا کو دل میں بسایا تھا، آنکھوں میں اس کی شبیہ مثبت کی تھی، مگر ابھی تک اسے کوئی نہ پا سکا۔ وہ 19 برس کی بھرپور دوشیزہ تھی جو اپنے حسن کی آگ سے مردوں کے دلوں میں الاؤ دہکا دیتی، لیکن اس کے دل میں بھی تو ایک آگ دہک رہی تھی، مگر یہ آگ لکڑیوں کی آگ نہ تھی جو دہک اٹھتی ہے، یہ تو اپلوں کی آگ جیسی تھی جو دہکتی ہی رہتی ہے۔ چڑھتی جوانی تھی، بھلا دل میں جذبے کیوں نہ سر اٹھاتے۔ اسے تو خود پتہ نہ تھا کہ کس طرح اور کیسے اور کب ملک رضا علی گیلانی نے اس کے دل کے مباد خانے میں اپنی مورتی نصب کر دی تھی، جس میں تارا بائی اپنی محبت کا لوبان سلگا کر بیٹھی اور رضا مسکراتے تھے۔ وہ ان کی پوجا کرتی رہتی۔ تارا کی خواہش تھی کہ جب رضا اس پر نوٹ نچھاور کریں تو وہ ان کا ہاتھ تھام لے اور کہے، تم مجھ پر رقم نہ لٹاؤ رضا، صرف ایک بار اپنی محبت کی بوچھاڑ کا رخ میری طرف موڑ دو تاکہ میرا پور پور بھیگ جائے۔ دل کی زمین پر خود بخود اگ آنے والے پودے میں شگوفے مہکیں، کلیاں چٹکیں کہ دل کی دھرتی بہت پیاسی ہے رضا گیلانی، مگر وہ یہ سب کبھی نہ کہہ سکی۔ گزشتہ 1.5 برس سے وہ نواب پور کے اس ڈیرے پر مجرا کرنے آ رہی تھی۔ رضا علی کی شرافت کی وہ دل سے کاہل تھی کہ انہوں نے اس کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا، پی کر بھی وہ کبھی نہ بہکے تھے، شراب اور شباب نے ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہ پیدا کی تھی۔ ان کی پردوں والی موٹر ہر ماہ تارا بائی کو ملتان سے لے آتی اور نہایت حفاظت سے وہ واپس لے جاتی۔ رضا علی کی اس شرافت نے تو اسے ان کا گرویدہ کر لیا تھا، تبھی تو وہ اونچے قد کاٹ والے رضا علی تارا کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے تھے، اور ایسے اترے کہ اس کے خیالوں کی دنیا رضا علی کے تصور سے آباد ہو گئی۔ چندن بائی کو رضا علی پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اب تارا کو سازندوں کے ساتھ تنہا ہی بھیج دیتی، خود ساتھ نہ آتی، البتہ اور جگہ وہ تارا کے ساتھ نگہبان بن کر ضرور جاتی تھی، اور تارا سوچتی، ماں تم کتنی بھولی ہو، جہاں خطرہ ہے، جہاں میرا دل ڈولا ہے، وہاں تو تم نہیں جاتی، اور جس جگہ میرا دل ہاتھوں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں وہاں مکمل بن جاتی ہو۔ پھر خود ہی ہنس دیتی، اچھا ہے ماں تم نواب پور میرے ساتھ نہیں جاتی، ورنہ رضا علی کو دیکھ کر میری آنکھوں کے تکاچوں میں جو شمعیں روشن ہو جاتی ہیں وہ دیکھ کر تم سب کچھ جان لو گی۔ اچھا ہے تم میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ تارا خود دن گن گن کر گزارتی، جس روز اسے نواب پور جانا ہوتا آپ ہی آپ ڈھیروں رنگ اس کے چہرے پر اتر آتے اور آنکھوں میں خمار بھر جاتا۔ آج بھی وہ ناچ رہی تھی اور طرح طرح کی خواہشیں اس کے دل میں لہریں لے رہی تھیں۔ جب رقص ختم ہوا، گھنگرو زور سے بج کر خاموش ہوئے، طبلے پر بھی آخری تھاپ پڑی تو ملک رضا علی ایک دم بولے، تارا تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ سرکار، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ وہ جھک کر بولی تو اس کی پیشانی پر ٹیکا جھولنے لگا، بالکل رضا علی کے دل کی طرح۔ تارا آج کوئی ایسی غزل سناؤ کہ دل کا درد مٹ جائے، دکھوں پر بھی جشن منانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آج رتن پور کی سرخ حویلی میں بھی جشن ہے۔ رضا کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، جی جی سرکار۔ تارا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، ہم بھی جشن منانا چاہتے ہیں تارا، آج اس کی شادی ہے اور ہم نے اسے خود اجازت دی ہے۔ وہ بے خود سے بول رہے تھے، کیا بک رہے ہو رضا، اور بن پیے ہی ہاشم سومرو نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، واقعی آج تو انہوں نے ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا، پھر یہ کیسی بے خودی تھی، کیا تھا جو ان کے چہرہ
سرخ اور ان کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ہاشم سومرو سے نظریں چرا کر بولے، ہاں تارا، کوئی غزل، کوئی خوبصورت گیت جو بھی دل چاہے گاؤ، آج تمہیں آزادی ہے، کوئی ایسا گیت چھیڑو کہ روح کے عذاب کم ہو جائیں۔ رضا علی کھلے دل سے کہہ رہے تھے، کہنے کی دیر تھی، تارا بھلا ان کا حکم کیسے ٹالتی۔ وہ ہارمونیم سنبھال کر بیٹھ گئی۔ طبلہ سارنگی والوں نے بھی اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور تارا کے پنکھڑی سے لبوں سے لفظوں کے پھول برسنے لگے۔ واقعی اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، عجیب طرح کا سوز تھا اس کے ترنم میں۔ پھر گیت کے بول بھی دل کی گہرائیوں میں اتر گئے تھے۔ وہ گا رہی تھی، ڈھونڈے تجھ کو دل کی دھڑکن، کن صحرا صحرا گلشن گلشن، دکھ میں تیرے ہاتھ سے میرے چھوٹ نہ جائے آس کا دامن، تیری خوشبو سے تنہائی کو بہلاؤں، تیری زلفیں تیری آنکھیں بھول نہ پاؤں، جب لہرائے یاد کی چلمن، جان سے پیارے جان کے دشمن، جان سے پیارے جان کے دشمن۔ یہ وہ مصرع تھا جو رضا علی نے بار بار تارا بائی سے سنا کہ یہی ان کے اوان دل میں گونج رہا تھا۔ تارا بائی نے کئی غزلیں بھی گائیں اور رضا علی کچھ نہ سن سکے کہ وہ اس آخری مصرعے کی تفسیر بن گئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، سمینا انہیں جان سے پیاری تھی، مگر وہ ان کی جان، ان کی محبت کی دشمن نکلی۔ سعیدہ ان کی محبت لگتا تھا وہ نہ ملی تو زندہ نہ رہیں گے، مگر وہ دشمن جان بھی آفاق احمد کھوسہ کی ہو گئی تھی۔ جب شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی تو شیرو ہی نے آ کر انہیں بتایا تھا، اور جوں جوں سعیدہ کی شادی کے دن قریب آتے گئے تھے، رضا علی کے دل کی گھٹن بڑھتی چلی گئی تھی، اور آج تو یہ گھٹن سوا ہو گئی تھی۔ آج سعیدہ کی شادی تھی، اس نے آج آفاق احمد کھوسہ کی سے سجانی تھی، تبھی تو رضا علی کے شہر دل میں حبس بڑھ گیا تھا، جیسے وہ تارا بائی سے گیت سن کر دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ گھٹن گھٹنے کی بجائے اور بڑھ ہی رہی ہے، مگر کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ تب انہوں نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ رہ کر انہیں یہی خیال آ رہا تھا، سعیدہ، کاش تم نہ کہلواتی، نہ بتاتی کہ تم کس روز آفاق احمد کی بنو گی، اور آج میں اس عذاب سے نہ گزرتا کہ آگہی تو بہت بڑا عذاب ہے، روح کا عذاب جسے میں جھیل رہا ہوں۔ جسم و جان کے عذاب اتنے خوفناک اور دردناک نہیں ہوتے جتنے روح کے عذاب کربناک ہوتے ہیں، اور میں بھی اسی کرب سے گزر رہا ہوں۔ درد کی شدت سے رضا علی نے اپنے ہونٹ کچل ڈالے تو ہونٹوں پر خون کی بوندیں چمکنے لگیں۔ آس و یاس کے ننھے منھے کچے پکے گروندے بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے تھے۔ آخرش وہ دن بھی آ گیا، وہ کرب کا لمحہ جو سب سے عظیم تھا، گزرنے والے تمام تر لمحات سے بڑھ کر پاک، گزری ساری ساعتوں سے انمول۔ صالحہ نے گزشتہ 1 سال میں بہت سے دکھ سہے تھے، پورے 13 ماہ گزرے تھے اور ان کی شادی کو اور وہ بے وفائی کا دکھ سہ رہی تھی۔ کج ادائی کے زخم، اپنے نظر انداز کیے جانے کی برچھیاں جو پہلو میں روز اترتی تھیں، اور یہ دکھ سارے دکھوں پر بھاری تھا۔ پھر بھی دن گزر لیے تھے، مگر اب جو کہ وہ کرب کے سمندر میں سے گزر رہی تھیں تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ رضا علی ان کے پاس ہوں۔ انہوں نے بے بس اور لاچار نظروں سے چاروں طرف دیکھا، مگر رضا علی تو کہیں بھی نہ تھے۔ بس حلیمہ بی بی ان کے قریب تھیں اور آیات کریمہ کا ورد کر رہی تھیں، قریب ہی دائمہ بیٹھی تھیں۔ صالحہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری، انہیں آج بھی رضا علی کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے لبوں پر محسوس ہوئی۔ عید کے دن جب ایک دم اچانک رضا علی نے انہیں بطور عیدی کے جو پیار دیا تھا، ان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی تپش اور شیرینی سے آشنا کیا تھا، صالحہ وقت بے وقت ان ہونٹوں کو
اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی۔ کتنا بڑا تحفہ دیا تھا انہوں نے کہ پھر دوبارہ وہ ایسا کوئی تحفہ نہ دے سکے تھے۔ وہی پرانے اور اکھڑے سے حاکم رضا علی گیلانی بن گئے تھے۔ کہاں ہیں ملک صاحب؟ ثالیہ کا اندر چیخنے لگا۔ اس وقت ان کی خواہش تھی کہ وہ پاس ہوں تاکہ اس درد کی بھٹی میں تھوڑا سا سکون تو ملے۔ وہ بار بار اس سے کے ماتھے سے پسینہ پوچھیں اور کہیں، سلو پریشان نہ ہو، میں پاس ہوں نا تمہارے۔ آخر وہ دنیا دکھاوے کو بھی تو اپنی محبت سے بولتے تھے۔ آج اس دکھاوے کو حقیقت کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ قہر کی یہ گھڑیاں کتنی سہل ہو جاتیں۔ وہ مدہوشی کی آخری حدوں کو چھونے لگیں۔ انہوں نے اپنے پپڑی جمے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ان کے ٹھنڈے ہاتھ سکڑنے لگے۔ ثالیہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ فضا میں معلق ہو کر رہ گئی ہوں۔ ہر طرف درد کی گھٹاؤں نے گھیر لیا تھا۔ ہر لمحہ درد آفریں، ہر لمحہ درد انگیز، تلوار کی آنی کی طرح جسم میں خوب جا رہا تھا اور ان کے حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ ملک صاحب کہاں ہیں آپ؟ اتنی شدید تکلیف میں بھی ثالیہ کو شوہر یاد آ رہا تھا۔ ثالیہ کو اب رضا بہت ہی اچھے اور اپنے سے لگنے لگے تھے، خصوصاً جب اسے ان کی امانت نے ثالیہ کے وجود میں جگہ پائی تھی۔ ثالیہ کا خیال تھا کہ شاید وہ بچے کی خاطر ہی ان پر الطاف کی نظر ڈالیں۔ کبھی اور اسی آس پر وہ بچے کی پیدائش کے دن گن رہی تھیں، ورنہ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو وہ بالکل ہی سہمی ہوئی ہرنی بن رہتی تھیں۔ رضا کی قربت سے گھبرا جاتی، مگر اب تو ان کی قربت میں انہیں تحفظ کا احساس ہوتا۔ ثالیہ روح میں اس نام کی عجب سی آہٹ محسوس کرتی اور یہ عجیب سا کیف یقیناً محبت نے بخشا تھا۔ رضا علی ان کی خوابگاہ میں ہوتے تو ثالیہ کے گال دہکتا انگارہ بن جاتے۔ رضا نہ ہوتے تو ان کی شبیہ ثالیہ کی سوچ کی جھیلوں میں راج ہنسوں کی طرح تیرتی۔ وہ چاہتی تھیں کہ رضا ان کے چہرے پر لکھے ان-کہے جذبے پڑھ لیں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کے صفحے پر لکھی ساری عبارتیں انہیں پڑھ کر سنائیں، اپنی ساری بے چینیاں، سارے خواب، تمام خواہشیں۔ دل چاہتا وہ سب کچھ کہہ دیں جو لہروں کی صورت میں دل میں بھرتا ہے، سب کہہ دیں، کوئی تمنا حسرت نہ رہے، مگر وہ مجبور تھیں۔ اگر رضا نے جھڑک دیا تو عزت سعادت بھی نہ کھو جائے کہیں۔ بس اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکتیں اور اپنی ساری سوچوں کو طلاق دے دیتیں۔ اس وقت درد ذہ میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے سہاگ، اپنے رضا علی کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ ان کی بے ترتیب سانسیں انہی کو پکار رہی تھیں، مگر رضا علی تو ہر بات سے بے نیاز اس وقت تارا بائی سے گیت کے بعد غزل پھر ماہیے سن رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ثالیہ آج کس پل صراط سے گزر رہی ہیں، آج قدرت انہیں کتنے عظیم مرتبے سے نواز رہی ہے۔ اور پھر ثالیہ نے گمشدہ حواسوں کے بیچ ایک ننھی سی چیخ سنی۔ انہیں لگا جیسے کسی نے انہیں زندگی کی نوید دے دی ہو۔ وہ موت کی آخری حدوں کو چھو کر آ گئی ہوں، جیسے اندھیاری گھٹاؤں میں سورج نکل آیا ہو۔ موت کے ہاتھوں سے انسان نکل آئے تو زندگی کس قدر پیاری لگتی ہے، لگتا ہے جیسے دوسرا جنم لیا ہو۔ ثالیہ نے سوچا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بچے کے ساتھ ساتھ ماں نے بھی نئی زندگی پائی ہوتی ہے۔ بچہ جو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور خوبصورتی ہے۔ مالکانی جی، مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دائی ماں کی خوشی سے لبریز آواز ثالیہ کے کانوں میں امرت بن کر اتر گئی۔ حلیمہ بی بی نے اس پر جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ دھیرانی، پتر مبارک ہو، انہوں نے کہا تو نہایت آسودہ سی مسکراہٹ ثالیہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر ساس کو دیکھا، پھر شرما کر آنکھوں پر پلکوں کی چلمن گرا لی۔
تارا بائی مسلسل کئی گھنٹوں سے گا رہی تھی۔ ایک غزل ختم ہوتی تو رضا دوسری غزل کی فرمائش کر دیتے۔ غزل ختم ہو جاتی تو گیت سننے کے لیے بچوں کی طرح ہمکنے لگے۔ بس آج کی رات وہ خود کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنا چاہتے تھے کہ یہ حقیقت نوکیلی چٹانوں کی طرح ان کے وجود میں کھپ گئی تھی کہ آج ان کی سیدہ نے آفاق احمد خوسا کی سیج سجا لی ہے۔ کس قدر بے رحم تھے وہ، حالانکہ جسم کی بھوک سے مجبور ہو کر انہوں نے کئی بار کتنے ہی کومل جسموں کو اپنی بھوک کے عذدے سے ڈسوایا تھا، اور یہ بھی ان کی بھوک ہی تھی جو انہوں نے اپنے کتنے ہی لمحے سالیہ کی جھولی میں ڈالے تھے، جنہیں قدرت نے تخلیق کے موتی میں بدل دیا تھا۔ مرد کی فطرت بھی کتنی عجیب ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو اسے چاہے ہمیشہ اسی کو چاہتا رہے، چاہے وہ خود لمحے لمحے سے زندگی کا امرت نچوڑے۔ رضا علی کی فطرت بھی اور مردوں سے الگ تو نہ تھی، وہ بھی چاہتے تھے سیدہ ان کے نام کی تسبیح کرتی رہے، انہی کی یادوں سے خود کو بہلائے، انہی کی دیوانی رہے، اور وہ محبت میں مجنوں بنے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے رہیں۔ کتنی بڑی بھول تھی ان کی، وہ مجبوریوں کی بھیٹ چڑھ گئے تھے تو وہ عورت ہو کر کیا زمانے سے، والدین سے ٹکرا سکتی تھی۔ انہوں نے سالیہ کو اپناتے ہوئے سیدہ سے اجازت نہ لی تھی، لیکن یہ سیدہ کی محبت تھی، ظرف تھا جس نے قادر خان کا فیصلہ ان تک پہنچاتے ہوئے اجازت طلب کی تھی۔ کاش میں سے اجازت نہ دیتا۔ ان کے چٹکتے ذہن میں بار بار اس جملے کی بازگشت گونج رہی تھی، اور رضا کی آنکھوں میں سیدہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے اتر آئی۔ اس وقت تارا بائی کا فن اپنے کمال پر تھا، جبھی دین محمد آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ تارا بائی کے گلے کا سوز ایک دم بکھر سا گیا۔ ملک جی، ملک جی، دین محمد کے منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی، اس کا سانس دوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ رضا علی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، اوئے کیا ہوا؟ انہیں دین محمد کا یوں رنگ میں بھنگ ڈالنا اچھا نہ لگا تھا۔ تارا بائی سمیت سب کی نظریں دین محمد پر لگی ہوئی تھیں، اور ان نظروں میں حیرت تو تجسس شامل تھا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان دین محمد کہہ رہا تھا، بہت مبارک ہو جی، آپ پتر کے پیو بن گئے ہیں سرکار۔ اوئے تو بدبخت، اس میں اتنے شور کی کیا ضرورت ہے؟ رضا علی نے دینو کی گردن اپنے شکرے جیسے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ رئیس لوگوں کے ہاتھ کتنی جلدی غریبوں کی گردن تک پہنچ جاتے ہیں۔ جدی پشتی محکوم جو ہوئے، تبھی تو حاکموں کے سامنے گردن جھکائے جھکائے اس قدر جھک جاتے ہیں کہ زمین کے بجائے حاکموں کے جوتوں پر ماتھا رگڑ رگڑ کر خود کو زخمی کر لیتے ہیں۔ پیسہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ کلرک کب اپنے افسر اعلیٰ کو سلام کرتا ہے؟ وہ تو اس ریوالونگ چیئر کو سلام کرتا ہے جس پر اس کا افسر بیٹھتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ اسی طرح ہاری زمیندار کو جھک جھک کر سلام کرتا ہے کہ اس کی زمینوں پر ہل چلا کر سونا اگاتا ہے، پھر اپنا اور حاکم کا پیٹ بھرتا ہے، حالانکہ زمیندار غریب مزارع کا محتاج ہے، مگر پھر بھی گردن غریب ہی کو جھکانی پڑتی ہے۔ معلوم یہ خدا کا کیسا انصاف ہے، نامعلوم یہ خدا کا کیسا انصاف ہے۔ تارا بائی نے رضا علی کے ہاتھ دین محمد کی گردن پر دیکھ کر یہ سب کچھ نہایت دکھ کے ساتھ سوچ ڈالا۔ اسے ملک رضا علی کی یہ حرکت اچھی نہ لگی تھی، مگر اسے حیرت تو یہ تھی کہ دین محمد ہنس رہا تھا، اس کے دانت نکلے پڑ رہے تھے جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ حویلی میں بیٹا ملک رضا علی گیلانی کی بیوی نے نہیں بلکہ دین محمد کی بیوی نے جنم دیا ہو۔ غریبوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ حاکم کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، بھلا کوئی رئیس بھی اس طرح غریبوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے؟ امیر غریب کی ہنسی کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے دکھ پر آنسو نہیں بہاتا۔ جی سرکار، کرنے والوں کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تارا بائی کے دل میں خیالات کی لہریں آج عجیب طریقے سے اٹھ رہی تھیں۔
اس طرح تو اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ معلوم نہیں آج اس کی سوچیں باغی کیوں بن گئی تھیں۔ اس نے سنا چودھری نثار ملک رضا علی کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کانگریچولیشن رضا، تھینکس۔ رضا علی کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرائے، مگر تارا بائی نے ان کی آنکھوں میں نمی صاف محسوس کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھواں ہی دھواں تھا، جہاں زندگی کی تھکن اور الم صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں تو اس کے اچانک آنے سے ڈر ہی گیا تھا۔ وڈیرا ہاشم سومرو نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ رت جگہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے لہرا رہے تھے، بس جی مارے خوشی کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ دین محمد نے نیاز مندانہ انداز میں کہا، اب تم واپس جاؤ دینو۔ ملک رضا علی رونیت سے بولے، مجھے بڑی مالکانی جی نے بھیجا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، پھر بھی بکواس کر رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ۔ رضا علی کا لہجہ تیغ اور لفظ تلوار تھے۔ دین محمد تو حیران و ششدر رہ گیا۔ آج اسے بالکل توقع نہ تھی کہ رضا علی اس سے اس لہجے میں بات کریں گے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے یہ خوشخبری سنانے پر اس کے سامنے اپنی جیب الٹ دیں گے، محفل برخاست کر کے اس کے ساتھ بھاگے بھاگے حویلی آئیں گے۔ پر اس بھولے بادشاہ کو یہ علم نہ تھا کہ دل والی عورتوں کی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، اور جس عورت سے مرد کا دل ہی نہ ملے تو وہ مرد کو جیتنے میں بھی روپ دے اوپری سی لگتی ہے۔ کبھی بھی اس کے لیے دل کے دروازے وا نہیں کیے جا سکتے۔ ایسی ہی بد نصیب عورتوں میں ایک صالحہ بھی تھی۔ دین محمد اب تک کھڑا تھا۔ تم جاتے کیوں نہیں؟ ملک رضا علی اتنے زور سے گرجے کہ دینو کو لگا کمرے کے در و دیوار لرز گئے ہوں۔ وہ الٹے پاؤں پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ رضا علی کے دوست تو اس لہجے کے عادی تھے کہ اپنے ملازمین سے ان کا انداز بھی یہی ہوتا تھا، اسی لیے کسی نے توجہ نہ دی اور نہ ہی وہ رضا علی کے گرجنے پر کانپے۔ البتہ تارا بائی سہم کر اپنے استاد اور طبلہ نواز پیر خان سے چمٹ گئی۔ رضا علی کا لہجہ تھا کہ تلوار جو تارا بائی کا جگر کاٹ رہا تھا۔ اوف، اتنے علیم بندے کے اندر اتنا سخت انسان چھپا ہے۔ تارا بائی لرز رہی تھی۔ رضا، تم گھر چلے جاتے تو اچھا تھا، چودھری نثار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ نثار، رضا علی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور نہایت رخت لہجے میں بولے، میں اپنے ذاتی معاملات میں اپنی ماں کو بھی دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو دوست ہیں تمہارے رضا۔ رانا احمد بخش بولے، صرف ڈیرے تک کے دوست ہو۔ میں نے نہ کبھی تم سے گھریلو امور پر ڈسکس کی ہے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست میری حویلی کے اندر کی باتیں یہاں کریں۔ ان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ چودھری نثار اور رانا احمد بخش شرمندہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کی بات پر چودھری نثار کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر وہ بھیگی بلی بن گیا، اس لیے کہ اس کے ڈھیروں ویک پوائنٹ رضا علی کے پاس تھے، ایسے راز کہ اگر وہ بتا دیتے تو لوگ چودھری نثار کا مکروہ چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے، اس کی ساری شان و تنتنا پاؤں تلے مسلا جاتا، اسی لیے وہ خاموش رہا، ورنہ اس کے دل میں غصہ ابل آیا تھا۔ ملک رضا علی گیلانی چند لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے نظریں گھما کر تارا بائی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد اور آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے تارا بائی کے پاس گئے، اسے چند لختے پلکیں چپکاتے بغیر دیکھتے رہے۔ کبھی اس کا زرد چہرہ سیدہ کے چہرے میں ڈھل جاتا جس کی برسوں سے وہ پوجا کر رہے تھے، اور کبھی تارا کے نقوش صالحہ کے نقوش میں بدل جاتے۔ عجیب طرح کے شش و پنج کا شکار تھے۔ تارا بائی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خشک ہونٹوں پر زباں پھیرتے ہوئے بولی، سرکار، بیٹا مبارک ہو۔ خیر مبارک تارا۔ انہوں نے تارا کو دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ تارا کے تو پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی، وہ حیرت میں غوطہ زن تھی۔
انہوں نے تو کبھی اس کا مرمری انگلیوں والا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہ کی تھی۔ چائے کا اب وہ اس کے اس قدر قریب تھے کہ ان کی سانسوں کی تپش وہ اپنے رخساروں پر محسوس کر رہی تھی۔ آج خوشی کا موقع ہے نا؟ رضا علی نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سرکار، تارا کچھ نہ سمجھی۔ بھلا یہ کہنے کی کیا تک تھی؟ تم خاموش کیوں ہو؟ تمہارے گلے کا سوز کہاں گیا؟ اس خوشی کے موقع پر تمہارے گھنگرو خاموش کیوں ہیں؟ پلیز تارا، ناچو۔ تمہارے گھنگرو اتنی زور سے بجیں کہ میرے اندر کا سارا شور ان کی جھنکار میں دب جائے۔ آج عذاب کے لمحوں سے چھٹکارا مل جائے۔ ناچو۔ وہ تارا بائی کو جھنجھوڑتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ تارا بائی کچھ کہتی، گاؤں کی مسجد سے آتی مؤذن کی پرسوز آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ تارا بائی نے دوپٹہ سر پر جما لیا۔ رات گزر گئی۔ رضا علی کی بوجھل آواز ابھری۔ جی سرکار، تارا بائی نے ہولے سے کہا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آج کی رات کی سحر ہی نہ ہوگی، یہ رات صدیوں پر محیط ہو جائے گی، مگر خدا کا شکر ہے کہ یہ عذاب رات گزر گئی۔ نارسائی کا دکھ میرے ساتھ ساتھ اس رات نے بھی جھیلا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ملک رضا علی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ رانا احمد بخش اور وڈیرا ہاشم سومرو تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ خیر تو ہے رضا، کیا ہوا تجھے؟ ہاشم سومرو نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو پسینے سے تر تھی۔ ان کی آنکھیں دہکتا انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں میں کنکر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا ہوا یار؟ چودھری نثار نے پوچھا۔ کچھ نہیں دوست، بس ذرا چکر آ گیا تھا، وہ بولے۔ بعض لوگوں سے خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ رانا احمد بخش ہنس کر بولے۔ اس نے بھی کیا بچوں جیسی بات کی تھی؟ اب بھلا وہ بیٹے کے جنم کی خوشی اتنی دیر میں محسوس کرتے؟ یہ تو کوئی اور ہی دکھ تھا جو آج رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے شروع ہوا اور اب تک دو دھاری تلوار بن کر ان کے جگر کو کاٹتا رہا تھا، اور اب وہ شدت تکلیف سے ذرا بے دم ہو گئے تھے۔ سرکار، کیا سنیں گے آپ؟ تارا بائی نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ اذان ختم ہو چکی تھی، حالانکہ اس وقت تارا کا جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کسی کو بھی غرض نہ تھی۔ تارا نے تو اپنی رات بیچی تھی اور شفق پھوٹنے سے پہلے اس نے ڈھیر ساری رقم لے جا کر چندن بائی کے قدموں میں ڈھیر کرنی تھی، جو ماں کم از نائکا زیادہ تھی۔ اسے تو سرخ نوٹوں سے خرچ تھی، تبھی تو اب تک تارا کی نتھ اتروائی نہ ہو سکی تھی، جبکہ وہ زندگی کی پوری 19 باریں دیکھ چکی تھی۔ دل میں آرزوؤں اور امنگوں کی لہلاتی فصل تیار تھی، مگر اس کی خواہش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جاؤ تارا بائی، ملک رضا علی گیلانی نے باروب لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تم جاؤ تارا بائی۔ کیا ہم بھی جائیں گے؟ رانا احمد بخش بولے۔ جادو؟ رضا علی نے ڈرائیور کو آواز دی اور وہ دوسرے لمحے ہی اندر آ گیا، جیسے کہ جادو کی پٹاری سے ایک دم نکل آیا ہو۔ اصل میں وہ ساری رات دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ جب بھی تارا کا مجرا ہوتا وہ باہر ہی بیٹھتا اور اس کی رس گھولتی آواز سے اپنے دل کا گوشہ مہکاتا رہتا۔ ویسے تو وہ غریب ڈرائیور تھا، مگر دل تو اس کا شاہ تھا، اور کوئی بھی حاکم دل میں اگنے والے امنگوں کے پودے کو نہیں روک سکتا اور نہ ہی اسے اکھاڑ سکتا ہے۔ جی ملک جی۔ جادو ہاتھ باندھے رضا علی کے سامنے تھا۔ تعظیماً اس نے کیپ بغل میں داب رکھی تھی۔ تارا کو چھوڑ آؤ۔ بہتر جی، جادو نے کہا اور باہر چلا گیا کہ پورچ سے گاڑی بھی تو نکالنا تھی۔ رضا علی کرسی سے اٹھے اور میز کی دراز میں رکھی سرخ نوٹوں کی 2 گڈیاں نکالیں۔
ان سے زیادہ تو وہ تارا پر رقص کے دوران لٹا چکے تھے، مگر الگ سے بھی وہ ہمیشہ تارا بائی کو خوش کرتے تھے۔ لو تارا، یہ تمہارے آج کے رت جگہ کا انعام۔ ویسے تم نے دل خوش کر دیا۔ انہوں نے گڈیاں تارا کی طرف اچھالیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کی اوق میں نہ لیا، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گڈیاں نیچے گر گئیں۔ کیا بات ہے، کم ہے؟ رضا علی نے حیرانگی سے پوچھا۔ سرکار، میں مزدور ہوں اور کسی مزدور کو اس کی محنت کا معاوضہ اس طرح نہیں دیتے جیسے کتے کو روٹی دی جاتی ہے۔ تارا کا لہجہ خاصا کڑوا تھا۔ او ہو! رضا علی کے ہونٹ سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑ گئے۔ چودھری نثار نے نوٹوں کی گڈیاں قالین سے اٹھائیں، انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور تارا بائی کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولے، لو بھائی، ہم باسد احترام یہ رقم بمائے اپنی قیمتی دلی و جذبات کے پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خباثت کی چمک تھی اور ایسی بھوک تھی جیسے کہ کھانے کی طلب میں کسی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تارا اس کی بھوک پہچان گئی تھی۔ عورت میں یہ خوبی قدرت نے ودیعت کی ہے کہ وہ مرد کی ہر قسم کی بھوک جان جاتی ہے، چاہے وہ جسم کی بھوک ہو یا پیٹ کی، اور چودھری نثار کی آنکھوں میں جسم کی بھوک جھلک رہی تھی۔ تارا کانپ کر رہ گئی اور اپنی کانپتی پوروں سے اس نے چودھری نثار کے ہاتھوں پر رکھی سرخ گڈیاں، جو اسے سرخ انگارے لگ رہے تھے، اٹھا لیں۔ حالانکہ قطعاً اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر چندن بائی کو انہی نوٹوں کی ضرورت تھی۔ پھر وہ رکی نہیں۔ ہونٹ کچلتے ہوئے اس نے رضا علی کو فرشی سلام کیا اور جلدی سے پردوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ بہت ترحدار ہوتی جا رہی ہے یہ تارا بائی، رانا احمد بخش نے رائے زنی کی۔ او بلی، تم نے اسے کچھ نہیں دیا؟ رضا علی خوش دلی سے بولے۔ ہمارا تو دل اس کا، جان اس کی۔ چودھری نثار لہک کر بولا۔ ایمان بھی اس کا؟ وڈیرا ہاشم سومرو نے ٹکڑا لگایا تو سب ہنس دیے۔ اچھا رضا، اب مجھے بھی اجازت دو۔ رانا احمد بخش نے موٹر سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر کہا۔ ہاں، تمہاری دلچسپی کا سامان تو چلا گیا نا؟ رضا علی شوخی سے بولے۔ نہیں یار، آج میری پیشی ہے اور لاہور پہنچنا ضروری ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا بولا۔ کیسی پیشی؟ وڈیرا ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے پچھلے سال وزیرآباد میں جو مربع زمین خریدی تھی، اس کا ایک اور سائیں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس نے شفا کر دیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ رانا احمد بخش نے نہایت بے پرواہی سے کہا، جیسے اس کے لیے یہ اہم بات نہ ہو، اور واقعی یہ حقیقت تھی کہ ایسے کھیل تو اس کے سب آباء و اجداد کھیلتے رہے تھے اور اب یہ کھیل رہے تھے، اور پھر ہمیشہ ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیسہ کے زور پر ہر جگہ ہی کامیاب رہے تھے۔ جاؤ پھر، ضروری جانا ہے تو۔ ہاشم، تم تو یہیں رہو گے نا؟ رضا علی نے پوچھا۔ ہاں، شام تک جاؤں گا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مزار پر حاضری دینی ہے، ہاشم نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تو رات ہی کو جوں ہی چلے جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملتان میں ٹھہروں گا۔ ہاشم کے لبوں پر بے نام سا تبسم پھیل گیا۔ پھر صبح جوں ہی چلا جاؤں گا۔ چودھری نثار اور رانا احمد بخش دونوں ہی چلے گئے۔ رضا علی نے گیٹ تک چھوڑ کر واپس کمرے میں آئے تو وڈیرا ہاشم سومرو دوسرے کمرے میں جا چکا تھا، جو ہمیشہ اس کے ٹھہرنے کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور رضا علی کو علم تھا کہ اب وہ رات بھر کے جاگنے کے بعد ایسا سوئے گا کہ دوپہر کو ہی اٹھے گا۔ رضا رنگین پایوں کی کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سوچیں پھر گھٹاؤں کی طرح امڑ آئیں۔ تو آج میری کہانی کا دوسرا باب بھی مکمل ہو گیا۔ ہاں سیدہ، آج کی عفریت جیسی رات بھی گزر گئی۔ تم پھولوں کی سیج پر تھیں، آفاق احمد کی باہوں کا ہار تمہارے گلے میں ہوگا، اور یہاں یہ عفریت جیسی رات مجھے نگلتی رہی ہے۔ میں انگاروں پر لوٹتا رہا ہوں،
پچھتاوے کانچ کی نوک بن کر دل میں چبھتے رہے ہیں۔ کاش میں اپنا سینہ چیر کر تمہیں دکھا سکتا کہ کس قدر زخم ہوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ ہاں سیدہ، اس کے باوجود کہ میں نے صالحہ سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ خیال بھی دل میں نہ آیا کہ تم کسی اور کی ہو سکتی ہو۔ اپنے خیالوں میں تمہیں پہلے کی طرح ہی پاتا ہوں، اور میرے سنہرے خوابوں کی تعبیر اس قدر بھیانک ہوگی، مجھے معلوم ہوتا تو آنکھوں کو خواب دیکھنے کی اجازت ہی نہ دیتا۔ کاش سیدہ میری کائنات، یہ بچپن کے بندھن دلوں کے بندھن نہ بنتے، یہ خون کے رشتے محبت کے زنجیر میں نہ ڈھلتے، جو امر بیل بن کر دل کی اداس دیواروں سے لپٹی ہوئی ہے، جسے میں ہٹانا چاہتا ہوں پر ہٹا نہیں سکتا کہ اس محبت کے بوجھ کا دل اتنا عادی ہو گیا ہے۔ سوچتا ہوں اگر یہ بوجھ نہ رہا تو شاید دل دھڑکنا ہی بھول جائے۔ کہتے ہیں جذبے خدا کی عطا کردہ طاقت ہیں، آہنی قوت ہیں، جذبے پتوار ہیں۔ محبت کی کشتی کو ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور انہی کے سہارے تو ساحل مل جاتا ہے، مگر ملک رضا علی گیلانی کو تو ان شوریدہ سرجذبوں نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ تو ان جذبوں کے گرداب میں پھنسے ساحل کی تمنا میں ٹوئیاں مار رہے تھے، اور انہیں اس بھنور میں چھوڑ کر سیدہ نے آفاق احمد کھوسہ کو پار لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آفاق احمد کھوسہ کے کئی مربوں کے وارث کی خاطر سرخ کفن پہن کر وہ ڈیرہ غازی خان چلی گئی تھی، اور ظلم کی انتہا تھی کہ انہوں نے رضا علی نے خود اجازت دی تھی، انہونی ہو گئی تھی۔ اپنے ارمانوں کا گلا تو انہوں نے 13 ماہ قبل صالحہ کو اپنا کر گھونٹا تھا، جیسے اپنایا تو تھا مگر خود اس کے نہ بن سکے تھے، جس طرح صالحہ کو اپنا کر وہ اپنی سہاگ رات کو تڑپے تھے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آج وہ سیدہ کے پرایا ہونے پر دل گرفتہ تھے کہ دل کو قرار ہی نہ آیا تھا، زخمی پرندہ بنا پھڑک رہا تھا اور غموں کے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ یہ درد پرانا تو نہ تھا مگر عرصہ ہوا اس درد سے شناسائی ہوئی تھی، جو اب مستقل ان کے دل کا مہمان بن گیا تھا۔ روشنی کی نرم نرم کرنیں دریچے کے روزن سے اندر آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ سحر ہو چکی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ رضا علی گیلانی کے پور پور میں تھکن کے کانٹے اگ آئے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ اس طرح سوئیں کہ پھر نہ اٹھ سکیں، اور اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اٹھے تو پلنگ کی طرف بڑھتے قدم ایک آواز نے روک لیے۔ تم اپنے بیٹے کو نہیں دیکھو گے رضا؟ ان کے دل کے ایک گوشے سے، جیسے وہ کمزور گوشہ کہتے تھے، یہ جملہ ابھرا تھا۔ وہ دل جو تھا تو سیدہ کا اسی کے نام سے دھڑکتا تڑپتا تھا، مگر اسی دل کے ایک کمزور گوشے میں ایک ناسا بھی تو مقیم تھا۔ صالحہ خود تو ان کے دل میں کوئی مقام نہ بنا سکی تھی، مگر نہ جانے خود بخود کیسے ایک ناصحی نے، ایک منصف نے صالحہ کی وکالت کرنے کے لیے رضا علی کے دل کے ایک خانے کے ایک گوشے پر قبضہ جما لیا تھا، اور کبھی کبھی وہ ناصحی رضا کو کچوکے ضرور لگاتا تھا اور اس قدر صحیح وار کرتا کہ برچی سیدھی دل میں اترتی تھی۔ جاؤ رضا، وہ ننھا فرشتہ تمہارا منتظر ہوگا۔ اسے باہوں میں لے کر یہ احساس چپکے سے اس کے اندر انڈیل دو کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو تنہا نہیں ہے، تم ہو اس کے صاحباں، ہر سرد و گرم سے بچانے والے۔ خدا نے تمہیں اب جو ذمہ داری سونپی ہے، اس سے منہ مت موڑو کہ یہ بھی تمہارا امتحان ہے، پھر اس کی کوشش رائے گاہ نہ گئیں۔ رضا علی گیلانی کے قدم آپ ہی آپ حویلی کی جانب اٹھ گئے۔ انہیں خود پتہ نہ تھا وہ کون سی انجانی طاقت تھی جو ان کی انگلی پکڑے حویلی کے لیے جا رہی تھی۔